السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج یہ دوسری مجلس ہوگی اور دوسرا پارٹ ہوگا جس میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی مبارک زندگی محبت و عقیدت سے سننے اور اس کو دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادا عبد المطلب انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی نگرانی میں آئے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، وہ اپنی تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر کے تھے۔ ہمارے نبی نے چچا ابو طالب کے سامنے سفر میں ساتھ رہنے کا شوق ظاہر فرمایا۔ ابو طالب کو اپنے بھتیجے کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی شفقت کا تعلق تھا۔ ابو طالب نے اسی شفقت کی وجہ سے شام کے سفر میں اپنے ساتھ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو بھی لے لیا۔ ابو طالب کا تجارتی قافلہ ملک شام کے شہر بصرہ میں تھا۔ بصرہ کے کلیسا میں ایک مسیحی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ قدیم مذہبی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا۔ علامتوں سے وہ جانتا تھا کہ عرب میں ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کی علامتیں اس طرح ہوں گی، علامتیں یہ ہوں گی۔ چنانچہ بحیرہ راہب نے ہمارے رسول کو علامتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کو خدا کی طرف سے آخری پیغمبر بنایا جانے والا ہے۔ بحیرہ نے آپ کو اور پورے قبیلے کو کھانے کی دعوت دی۔ بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا، اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے بتایا، یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ بچہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس بچے کا باپ تو زندہ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے کہا، ہاں، اس بچے کا باپ انتقال ہو چکا ہے۔ تب بحیرہ نے حقیقت جناب ابو طالب کو سمجھائی کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر یہاں سے اپنے وطن مکہ واپس چلے جاؤ اور یہودیوں سے اس بچے کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم، اگر یہودیوں نے اس بچے کو پہچان لیا، علامتوں سے جان لیا، تو ضرور اس بچے کو نقصان پہنچانے کی وہ پوری کوشش کریں گے۔ دوستو، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے مراحل میں داخل ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصی نگرانی فرمائی تاکہ جاہلیت کی ہر گندگی سے آپ کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی وجہ سے جوانی کی عمر سے ہی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے، جوانی میں بھی سب سے زیادہ شریف تھے اور سنجیدہ تھے۔ کبھی آپ نے کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ کسی سے وعدہ خلافی کی، یہاں تک کہ پورا سماج اور سماج کے لوگ آپ کو امین کہنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو قریش کی ایک تاجر خاتون خدیجہ بنت خویلد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، سچائی اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی اطلاع اور خبر ملی۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا، کیا آپ میرا مال اور سامان تجارت لے کر میرے غلام میسرہ کے ساتھ شام جا سکتے ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کو دوگنا معاوضہ دوں گی، دوگنا پیمنٹ دوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام شام گئے، سامان تجارت لے کر تجارت کی۔ جب تجارت کر کے شام سے کامیاب لوٹے تو حضرت خدیجہ نے منافع کو دیکھا تو 10 گنا زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ ان تجربوں کے بعد حضرت خدیجہ پر آپ کی اخلاق اور آپ کی شخصیت کا بڑا اثر ہوا۔ خدیجہ کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام ملا۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد اس پیغام کو قبول کر لیا۔
حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کو یہ مقام ملا کہ وہ ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی بنی، اور یہ مقام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ ہمارے نبی کی زندگی میں رہی آپ نے کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ مقام بھی حاصل رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے فرزند ابراہیم کے ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ صاحبزادیوں میں، بیٹیوں میں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ سب کے سب ایمان لائیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی۔ آج کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا حصہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی زندگی محبت سے اور عقیدت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سچا تعلق ہمارے نبی سے قائم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔